السلام علیکم، میں ناج ممتاز بات کر رہا ہوں۔ ایک کہانی ہے یہ بلوچستان سے ریلیٹڈ، میرے ایک دوست ہے، اس کی بہن کی۔ یہ 2008 کی بات ہے۔ اس کی بہن کو جب اسکول سے مارخور دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ کافی دفعہ اس نے اپنے گھر والوں سے اس بات کی خواہش کی، لیکن وہ چھوٹی تھی کیونکہ اسکولنگ چائلڈ، تو انہوں نے اس کو اگنور کیا۔ اس نے کہا تم بڑی ہو جاؤ تو پھر انشاءاللہ ہم دکھائیں گے تمہیں مارخور۔ آج وہ 2008 کی بات ہے، جب وہ جوان ہو گئی اور اس کی منگنی ہو گئی اس کے کزن کے ساتھ۔ تو کیونکہ اس کا کزن بھی تھا، بچپن سے جانتا تھا، تو اس نے منگیتر کے ساتھ یہ پروگرام بنایا کہ مارخور دیکھنے چلتے ہیں۔ کوہ چلتن جو ہے وہ بلوچستان میں کوئٹہ سے کوئی تقریباً 12 یا 13 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، جس میں بہت مارخور ہوتے ہیں، اور تیتر اور دوسرے جنگلی خرگوش وغیرہ کا ان کا بھی شکار ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ اور منگیتر کے ایک بہن اور ایک بھائی، جو وہ بھی اس کے کزن تھے، منگیتر بھی اس کا کزن تھا، ان 4 لوگوں نے پروگرام بنایا کہ ہم کوہ چلتن چلتے ہیں۔ تو وہ اس کا جو کزن تھا، وہ منگیتر کا چھوٹا بھائی جو تھا، وہ بھی شکار کا شوقین تھا۔ تیتر اور دوسرے جو پرندے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر بہت شکار ہے۔ تو یہ لوگ اپنے گاڑی کر کے وہاں پر کوہ چلتن گئے، اور جب پہاڑی سلسلہ شروع ہونے لگا تو انہوں نے وہاں سے مقامی 2 ٹور گائیڈ جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لیے، کیونکہ پہاڑ پہ پگڈنڈیوں پہ پھر راستہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے اس کی گائیڈنس کے لیے نا ٹور گائیڈ بھی ساتھ لیے۔ تو 2 بندے ان کے ساتھ چلے۔ تقریباً 3-4 کلومیٹر جو ہے نا پہاڑی سلسلہ یہ چلتے رہے، اور پھر جب انہوں نے دیکھے کہ یہ تیتر وغیرہ کا شکار اب نظر آنے لگا، تو اس کے کزن نے، اور مطلب جو منگیتر کا بھائی تھا وہ اور اس کی بہن، وہ دونوں ایک طرف ہو گئے شکار کے سلسلے میں، اور یہ اپنے منگیتر کے ساتھ ایک طرف ہو گئی پہاڑی کے اوپر جانے کے لیے تاکہ مارخور دیکھ سکے۔ اچھا، جو دونوں ٹور گائیڈ تھے وہ ان کو راستے میں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹور گائیڈ لینا تو وہ جو گائیڈ ہوتے ہیں وہ اس علاقے کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی سٹوری، کوئی نہ کوئی ماضی کی داستانیں وہ اپنے ایک سفر کو جاری رکھنے کے لیے اور انٹرسٹ بنانے کے لیے نا وہ سناتے رہتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ہم لوگ جب شروع میں کاغان ناران اور جھیل سیف الملوک گئے تھے، تو وہ بڑے بادشاہ ملوک کا شہزادہ تھا اور وہاں پر یہاں تھی، اس قسم کی وہ داستانیں سناتے رہتے ہیں۔ تو بولا راستے میں وہ جو ٹور گائیڈ تھے وہ ہم کو اس پہاڑ کے سلسلے کی کہانیاں سنا رہے تھے کہ یہ پہاڑ جو ہے نا پورا ہانٹیڈ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ایک 40 بچوں کی کہانی بہت مشہور ہے۔ کوئی 40 بچے آئے تھے اسکول کے، کیا وہ غائب ہو گئے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کوئی اسی طریقے سے مطلب کوئی جنات تھے یا کوئی ایسا اثر تھا جو آج تک غائب ہے، اور وہ بہت پرانی اسٹوری ہے۔ وہ ایسے مطلب سناتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ تو جب اس کے ایک کزن اور اس کی ایک جو دوسری کزن ہے، ایک بھائی اور اس کی بہن، وہ الگ جب شکار کے سلسلے میں ہوئے تو ایک گائیڈ ان کے ساتھ ہو گیا، اور یہ دونوں جو ہے نا وہ مارخور دیکھنے کے چکر میں مزید ان کو پہاڑ پہ چڑھنا تھا، تو ایک گائیڈ ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو جب یہ دونوں الگ الگ ہو گئے، اچھا یہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہاں پر کوئی موبائل وغیرہ کے سگنل نہیں آتے، کہ 2008 میں موبائل وغیرہ تھے مارکیٹ میں بہت لوگوں کے پاس، لیکن وہاں پر کچھ سگنل کا ایشو ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے جاتے ہوئے واکی ٹاکیز لی ہوئی تھی ہاتھ میں، یہ لے کے گئے تھے وہاں سے، انہیں پتہ تھا۔ تو وہ ایک واکی ٹاکی اس کے پاس تھی، کزن کے پاس ایک، ان کے پاس، دونوں نے الگ الگ کر لی تھی کہ اگر رابطہ کرنا ہو تو اس سے کر لیا جائے۔ خیر یہ پہاڑ پہ چڑھنے لگے۔ جب مزید 2 یا 3 کلومیٹر پہاڑ پہ بلندی پہ چڑھے گئے، تو بالکل وہاں پر تو نہ آدم خور، کوئی مطلب کوئی جانور ہی گزر گیا تو گزر گیا، ورنہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، میلوں دور تک کوئی نہیں، نہ ٹریفک نہ کچھ۔ تو اس لڑکی کی ایک نظر پڑی کہ پہاڑی کے بالکل دامن میں نا ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت بچہ،
جو مقامی پہاڑی بچے نہیں ہوتے، بالکل اس کے چیک بالکل ریڈ ہو رہے، اور کنجی آنکھیں اس کی، بالکل فیئر کلر، بہت ہی خوبصورت بتاتی ہے کہ نہایت خوبصورت حسین بچہ، اور اس کی ایج کوئی 6-7 سال کی ہوگی، 5 سال 6 سال کی ہوگی، چھوٹا بچہ بالکل، اور وہ اکڑوں گھٹنے ایسے سکیڑ کے، اور وہ پہاڑ کے دامن میں نا کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو بڑی حیرانی ہوئی، اس نے لائک اس جگہ پر بچہ، اور کوئی مطلب فیملی نہیں، کوئی بندہ نہیں ساتھ، اکیلا بچہ، ایک تو یہاں آ نہیں سکتا، بولنے کہ ہم 5 یا 6 کلومیٹر پہاڑی سلسلے پہ اوپر چڑھ چکے تھے، ہماری سانسیں نہیں بحال ہو رہی تھی، وہاں پر ایک بچہ اکیلا بالکل، اسے بڑی حیرانی ہوئی، یہ لپک کے اس کی طرف جو ہے نا وہ گئی، بیٹا تم کون ہو کیا، ایسے کر کے آوازیں دی اس کو، جیسے ہی اس نے اس بچے کو آواز دی نا، تو منہاج وہ بتاتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا چاروں ہاتھ پیروں سے، جیسے جانور یا کوئی چھپکلی یا کوئی یہ گو ٹائپ کی چیز ہے، ایسے چپکتی ہوئی نا پہاڑوں سے وہ اوپر چڑھنا شروع ہو گیا، اور یہ اس کو پکڑنے کے لیے نا کہ یہ بچہ ہے گر جائے گا، یہ کس طریقے سے پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے، اس کی جان بچانے کے لیے نا اس کے پیچھے بھاگی، اور وہ بچہ اس قدر اسپیڈ سے چل رہا تھا کہ مطلب کیا کوئی جانور ادھر سے چھلانگ لگاتا تھا، ادھر ادھر سے پہاڑ پکڑتا تھا، اور وہ چاروں ہاتھ پیروں سے، مطلب کتا بنا ہوا نا بالکل اس کی شیپ کا نا، اور کتے اور بلی کی طرح جمپے مارتا ہوا اور پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے، یہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے چیختی ہوئی۔ پھر اس کے منگیتر نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ اس کا آواز دے کے نا، اس کو آواز دے کے نا چیخ چیخ کے بلانے لگا کہ تم رک جاؤ، تم اس کے پیچھے مت جاؤ، اور یہ اس کی مطلب کیئر کے چکر میں نہ کہ یہ بچہ گر جائے گا، یہ اپنے منگیتر کو بول رہی ہے زور سے بول کے یہ کہ یہ بچہ گر جائے گا، مجھے اس کی جان بچانی ہے، یہ نہیں چڑھ پائے گا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ بولا 2-3-4 منٹ تو یہ قصہ چلتا رہا کہ میں بچے کے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور میرا منگیتر میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آخر میں جب میں اس کے قریب پہنچنے لگی نا کہ مطلب میں اس کو پکڑ لوں، لیکن میں اتنی تیز نہیں بھاگ پا رہی تھی اور نہ میں اتنی تیز چل پا رہی تھی، کیونکہ مجھے ایکسپیرینس نہیں تھا، اور وہ بچہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت ہی ایکسپیرینس ہے اس پہاڑ پہ چڑھنے کا، وہ تو کسی جانور کی طرح جو ہے نا دوڑے چلا جا رہا تھا، اور وہ 2-3 منٹ میں میرا اور اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، وہ بالکل اوپر چلا گیا، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو جب میں نے اس کو آواز دی فائنلی کہ بیٹا تم آ جاؤ نیچے، تم گر جاؤ گے، مر جاؤ گے، تمہیں نقصان پہنچے گا، تو اس نے بولا پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، جب وہ پلٹ کے اس بچے نے دیکھا ہے نا، تو جس وقت پہلے اس کی آنکھیں بالکل خوبصورت کنجی آنکھیں تھی نا، وہ ریڈ انگارے کی طرح بالکل چمک رہی تھی، اور اس نے مڑ کے بچے نے اس کی طرف دیکھا ہے، اور 1 سیکنڈ میں جو نا وہ بچہ وہ غائب ہو گیا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو یا پہاڑ میں کہیں گر گیا ہو یا اوپر اڑ گیا ہو، اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، جبکہ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی کہ وہ وہاں پر جا کے چھپ سکتا تھا، وہ بالکل ویزیبل تھا جگہ، اور یہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بچہ غائب ہو گیا نا تو پھر اس نے اپنے قدم روکے، اس نے کہا کہ یہ اب کوئی نہیں، پھر جب یہ منگیتر کے پاس آئی تو منگیتر نے اس کو سمجھایا، اور پھر وہ گائیڈ جب آیا نا، گائیڈ نے کہا بی بی آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا اوپر، یہ بچہ جو ہے انسانی مخلوق نہیں ہے، تو بولنے لگی کیا یہ انہی 40 بچوں میں سے کوئی ایک بچہ تو نہیں ہے؟ تو وہ گائیڈ مسکرانے لگا، اس نے کہا کہ اسی طریقے کی واقعات جب بھی ہم ادھر کوہ چلتن پر آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک بچہ یا 2 بچے ہم کو نظر آتے ہیں، اور یہ انہی 40 بچوں کی کہانی میں سے یہ بچہ ہے، اور یہ انسانی مخلوق نہیں ہے۔ خیر وہ مارخور تو ان کو ملا نہیں، وہ اپنے واپسی کا انہوں نے راستہ لیا، اور وہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن پہ یہ ایسا وہ نقش ہوا کہ وہ پھر وہ مارخور چارخور تو دیکھنے ہی بھول گئی، یہ واپس اپنے آئی 3-4 کلومیٹر نیچے چل کے آئے، انہوں نے واکی ٹاکی کے پہ اپنے کہ دوسرے کزن کو کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ آئیں، ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے اور اب ہم گھر چلیں گے، مزید یہاں پر جو ہے نا ٹائم ایکسپینڈ نہیں کر سکتے۔ وہاں پر انتظار کیا، ان کے دوسرے کزن بھی آ گئے وہاں ملے، اور پھر یہ پہاڑ اترتے ہوئے نیچے آ گئے۔
تو انشاءاللہ پھر آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی منہاج، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.